بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے وہ اعزاز ہے کہ اس سعادت کے عطا کرنے والا رب اعلیٰ بھی ہمیں اپنا احسان جتلاتا ہے کہ مومنو، تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عظمی عطا فرمائی. آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ آپ ہی تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. کیا حقیقتوں سے معمور بات کہی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے جن خوبیوں سے نوازا، جن فضائل و خصائل سے مزین کیا اور جو جو کمالات عطا فرمائے، وہ آپ کے سوا اور کسی کو عطا نہ ہوئے. جس کی گواہی قرآن حکیم کے یہ کلمات ہمیشہ دیتے رہیں گے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. نہ کوئی یہ جان سکا کہ ذکر مصطفیٰ کی رفتوں کی حد کیا ہے، اور نہ ہی یہ کہ رب تعالیٰ کس کس انداز میں اپنے بندہ خاص کو راضی کر رہا ہے. اہل ایمان، واقعہ معراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جس میں اور کوئی بھی شریک و سہیم نہیں ہے. اللہ بے مثل و لا مثیل نے اپنے حبیب بے نظیر کو یہ ایک ایسا وصف عطا کیا ہے جو قیامت تک آنے والے سچے اور مخلص امتی کو ایمان کی وہ حلاوت و لذت عطا کرتا رہے گا کہ جس کی چاشنی وہ لحد میں اترنے تک پا کر اپنی قسمت پر ناز کرتا رہے گا. معراج چونکہ معجزہ ہے، اور معجزے کی خوبی و خاصیت ہی یہ ہے کہ عقل اس کے سامنے عاجز و بے بس رہے. خرق عادت اگر عام عادات کی صف میں کھڑی ہو جائے تو پھر اس کا نرالا پن کیسا. ہاں آگ کا گل و گلزار ہونا، پہاڑی سے گابر اونٹنی کا نکلنا، پوری قوت سے تیز دھار چھری کا چلنا اور نرم و نازک گلے کا نہ کٹنا، چھڑی کا خوفناک اژدہا بننا، سوٹی مارنے سے پتھر میں معین پانی کے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا بھی تو عقل کو لگام دے دیتا ہے اور خرق عادت کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے عبد کامل و خاص کو اس خصوصیت سے نوازنا چاہا تو فرمایا ہر نقص، ہر عیب، ہر عجز اور ہر بے بسی سے پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے برکتوں سے معمور مسجد اقصی تک کی سیر کرائی.
تاکہ قیامت تک ہر سننے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ واقعہ معراج قدرت الہیہ کا ایک خوبصورت منظر ہے۔ اس پر یقین کرنے میں ہچکچاہٹ یا تردد رب تعالیٰ کو قادر مطلق ماننے سے انحراف کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نرالی شان کے وصف سے جس منظر نامے میں نوازا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاں گسل جاں گداز کافشوں کے باوجود مشرکین عرب کی ضد اور انا اپنے عروج پر تھی۔ شیب ابی طالب میں تنہا کر دینے کی دشمنان اسلام کی بدترین مخاصمت نے آپ کے دو مخلص و ہمدرد ساتھی حضرت ابو طالب اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما عدم کو سدھارے۔ اس لیے وہ سال ہی غم کا سال ٹھہرا۔ طائف والوں کے احمقانہ اور مخاصمانہ رویوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اشاعت دین اور اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں وہ رکاوٹیں اور مشکلات آپ کے احساسات کے لیے کچھ حوصلہ افزا نہ تھیں کہ یکا یک رحمت عنایت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ رب تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اور اولاد آدم کے سردار کو عرش پر بلا کر آپ اور آپ کی امت سے متعلق آئندہ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کے انعامات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ انہیں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ واقعہ معراج اللہ جل مجدہ کی طرف دیگر بڑی بڑی نشانیوں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی کاملیت کی سب سے بڑی اور آخری دلیل بھی بن جائے۔ اللہ کے ہر ذیشان نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر ایمان لانے اور عبادات بجا لانے کا حکم دیا، مگر کوئی بھی نبی اور رسول علیہ السلام اپنی قوم کو یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اپنے تتمہ کو پہنچی اور آپ لا نبی بعدی یعنی میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ کہتے ہوئے تشریف لائے۔ اس لیے آپ کو معجزہ معراج نصیب ہوا تاکہ یہ حجت قائم ہو جائے کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے تو اپنے پروردگار کو بڑی ہی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ واہ، یہ تو وہ نرالا دیکھنا تھا کہ جس کے متعلق قرآن میں اعلان ہو گیا کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ اس پر ہی اکتفا نہیں بلکہ فرمایا گیا ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل اسے جھٹلا نہ سکا۔ پھر تو یہ کیفیت اس منزل تک بھی پہنچی کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان فرما دیا کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری تو راتیں ہی رب تعالیٰ کے ہاں اس انداز میں بسر ہوتی ہیں کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے۔ نبوت کا 12واں سال ہے، رجب کا مہینہ ہے اور اکثر روایات کے مطابق 27ویں کی رات ہے۔ حضور نبی رحمت و اخوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام ہانی کے ہاں حتیم کعبہ میں محو استراحت تھا، اور اس آرام کی کیفیت یہ تھی کہ میری آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگتا تھا کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لائے، اور آج کیوں آئے؟ یہی سماں تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ ہاں ہاں، فرشتوں کے سردار کی اس اہتمام کے ساتھ آمد
اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے اپنی نوری آنکھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے لگانا، تو فضاؤں کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کے حکم کے مطابق منزل مقصود کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر مجھے تیار کیا۔ میرا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد چاندی کے پیالے میں لائے گئے انوار و تجلیات میرے سینے میں انڈیل کر آب زمزم کے مبارک چھینٹوں سے سینہ بند کر کے جنت سے لائی گئی سجی سنواری براق پر مجھے سوار کرایا گیا۔ کس زبان یا قلم میں یہ یارائے طاقت کے اسے لکھ یا بیان کر سکے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ براق اپنی قسمت پر قربان ہو جا رہا تھا اور سوار دولہا سے استدعا بھی کر رہا تھا کہ یہاں باراتی فرشتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روز محشر میں باراتی انبیاء ہوں گے وہاں بھی سواری کے لیے اعزاز میرے حصے میں آئے تو زہ نصیب۔ غرض اس مبارک سفر کا آغاز یوں ہو رہا تھا کہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ کچھ اسی سفر کے اس پہلے مرحلے کو قرآن میں اسرا کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ زمینی سفر کی آخری منزل مسجد اقصی تھی، اور مسجد اقصی کا انتخاب بھی اس لیے تھا کہ 20 انبیاء علیہ السلام کی یہاں مرکزوں کی بدولت اس مسجد کا آس پاس برکات الہیہ سے لہک مہک رہا تھا۔ سواری براق، سوار مہمان عرش، سوار کرانے والے ملائکہ کے سردار، باراتی مقدس فرشتے، امتی تو کتنا خوش نصیب ہے۔ انوار و تجلیات کی اس پربہار فضا اور کیفیت کو زبان اس کا حق دے ہی نہیں سکتی۔ یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویہ قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ براق برق سے لیا گیا ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ براق اپنی پوری رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ راستے میں رب العلا سبحانہ و تعالی نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھائیں۔ اگر شیطان نے ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آپ کو آواز دی تو آپ نے اس پر توجہ نہ دی۔ ایک مقام پر آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ لائے گئے تو آپ نے دودھ کو پسند کر کے اپنی امت کو فطرت کی طرف موڑ دیا۔ مصر سے گزرتے ہوئے آپ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے گیسو سنوارنے والی خادمہ کی قبر سے اٹھنے والے معطر و منبر جھونکوں کو نہ صرف سونگا بلکہ امت کو اس کی خبر بھی دی، اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کو اپنی امت کے نیک و بد لوگوں کے اعمال کی جزا و سزا کی تمثیلیں بھی ملاحظہ فرمائی گئیں، اور آپ امت کو بتائے کہ نیک اعمال کی جزا کیا ہے اور برے اعمال کس عذاب سے دوچار کرتے ہیں، تاکہ ہم
نیک اعمال بجا لائیں اور برے اعمال سے دور رہیں۔ ایسے ہی عجائبات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اور جبریل امین علیہ السلام نے جس پتھر پر سوراخ کر کے آپ کے براق کو باندھا، وہ چٹان آج بھی آپ کے اس عظیم سفر اور معجزے کی صداقت کا اعلان کر رہا ہے۔ بیت المقدس میں آپ کے استقبال کا ہی وہ پرشک و منظر تھا جو مومن کی ایک ایک سانس کو معطر کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قیادت، تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں موجود ہیں، جن سے نہ صرف آپ کا تعارف جبریل امین علیہ السلام نے کروایا بلکہ نماز کے اہتمام کی خاطر صف بندی ہوئی، اور امامت کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر فرمایا کہ الست کے عہد کے مطابق یہ منصب صرف آپ کے لیے ہے، آپ ہی امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا اپنا تعارف اور خطبہ پیش کیا، اور آخر میں جب سید ولد آدم نے خطبہ دیا تو خلیل اللہ علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا، بلا شبہ آپ کا درجہ اور فضیلت بہت بلند ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کے مصداق آپ ہی ہیں۔ گویا اقصیٰ کی نماز یہ اعلان سنا رہی تھی کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف ایاں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس کے بعد سفر آسمانی کا مرحلہ شروع ہوا، جس کے متعلق آپ نے فرمایا، اور جب بھی مجھے بلندیوں پر لے جایا گیا، اس ارشاد کے مطابق اسے معراج کہا گیا۔ ساتوں آسمانوں کا یہ سفر اللہ اکبر کس جلالت شان کے ساتھ تھا، فرشتوں کا خوشیوں سے اچھلنا کہ آج ہمیں بھی اپنے نبی کی زیارت کا شرف ملا۔ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نبی کی ہمراہی میں فرشتوں کا پرے باندھ کر کھڑے ہونا کیا ہی اعزاز تھا۔ چھٹے آسمان پر حضرت کلیم اللہ اور ساتویں پر خلیل اللہ، وہاں بیت المعمور کو بھی آپ نے فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے پروردگار کی حمد و ثنا کے نغمے اور زمزمے بلند فرمائے۔ آخر یہ سفر سدرۃ المنتہا تک آیا۔ وہاں پہنچ کر آپ کا آسمانی وزیر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عرض کی، اے میرے آقا، یہ ہے پروردگار عالمین کی تجلیات و انوار الہیہ میں گھرا ہوا وہ مرکز، یہاں سے اگر یک سر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بے سوزت پرم، بال برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ حاملان عرش کیسے ہیں؟ قرب الہی کی کیفیات کیا ہیں؟ اللہ کو معلوم۔ ہم آج اپنی جاگتی آنکھوں سے انہیں ملاحظہ فرمائیں گے۔ جبریل علیہ السلام تو رک گئے، مگر چلا وہ سرو جمع خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے۔ سواری کے لیے رف رف لایا گیا، جس پر آپ وہاں موجود ملائکہ کے جھرمٹ میں عرش علا کی جانب اس طرح رواں دواں ہوئے کہ اس سفر کی راہ متعین کرنے کے لیے کوئی اسباب نہ تھے۔ اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔
اب تو کیفیت خود اس کیفیت سے دوچار تھی کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے۔ یوں جو منزل قریب آ رہی تھی، صدائے دل نواز کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ آخر قرآن حکیم کے مطابق دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ابرو سے بھی کم فاصلے کے ساتھ طالب و مطلوب، محب و محبوب اس مقام پر تھے کہ نہ تو آنکھ جھپک رہی تھی اور نہ ہی کوئی دھوکہ کھا رہی تھی۔ تحائف کا باہمی تبادلہ ہوا، بندہ خاص کی طرف سے التحیات للہ والصلوات اور خالق و پالنہار کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی کی صدائیں لامقام رس بول رہی تھیں۔ اور آخر وہ مرحلہ آیا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، راز و نیاز سے مملو یہ پیارا اور مومنوں کے قلوب و اذہان کو ایمانی، ایقانی، روحانی مسرتیں اور شادمانیاں عطا کرنے والا جملہ عظمت و رفعت محمدیہ کو تا قیام حشر چار چاند لگا کر ببانگ طہل کہتا رہے گا، ہے کوئی جو اس راز کی حقیقت جان سکے، دینے والے نے کیا دیا اور لینے والے نے کیا لیا۔ غور و فکر کرنے والا، شعور و عقل کو مہمیز لگانے والے تھک ہار جائیں گے اور بے ساختہ پکاریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ ورنہ بات تو یہی ہے کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو امت کے لیے دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اس سفر کی عظمتیں صرف یہی نہ تھیں بلکہ آپ کو جنت کے باغوں کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازوں پر اور اس کی ایک ایک چیز پر اپنا نام لکھا پایا، یہاں تک کہ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرا نام۔ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا۔ یہ مبارک سفر آپ کے لیے کس قدر باعث طمانینت تھا کہ آپ کی امت کے محلات آپ نے دیکھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا محل ہو یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا باغ، اور ہر طرف صلی علی کے نغمے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب آسمانوں پر لے جایا گیا تو ما مررت بسماء الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا، میں نے ہر آسمان پر اپنا نام لکھا پایا۔ واپس ہوتے ہوئے جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا؟ تو فرمایا دن رات میں امت کے لیے 50 نمازیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، ان میں کمی کی درخواست کیجیے۔ اہل ایمان، یہ بات اللہ جل مجدہ کے علم میں تھی کہ میرے حبیب کی امت پڑھے گی 5 اور ثواب 50 کا پائے گی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام درمیان میں واسطہ کیوں بنے اور یہ بات خلیل اللہ نے کیوں نہ کہی؟ بات دراصل یہ تھی کہ کلیم اللہ نے طور پر رب تعالیٰ سے دیدار کرانے کی درخواست کی تھی اور انہیں
لن ترانی کا جواب ملا تھا اور کہا گیا تھا کہ میری تجلی پہاڑ پر گرے گی، اگر آپ اسے دیکھ پائے تو مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو ہی پہاڑ پر تجلی پڑی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کے نصیب نے ان کی یاوری کی اور اللہ کو ان پر ایسا ترس آیا کہ اے موسیٰ، پہاڑ میری تجلی نہ سہ سکا اور تم بھی نہ دیکھ سکے تھے، آؤ آج اپنی آرزو اس طرح پوری کر لو کہ میرا محبوب میری تجلیات میں گھر گھر کر بار بار تمہارے پاس آتا رہے گا اور تم ان کے ذریعے میرے جلووں کی تابانیاں ملاحظہ کرتے رہو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 بار آئے اور لوٹے، گویا اب تو عرش اولیٰ کے فاصلے اس طرح سمٹ چکے تھے کہ گویا ایک قدم رہ گیا تھا۔ 5 معاف ہوتے ہوتے صرف 5 رہ گئیں تو فرمایا کہ اب تو مجھے بھی اور معاف کرانے کی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت سے اپنے بے مثل بندے کو اس پوری سیر و معراج کے بعد جب واپس بھیجا تو منزل پر پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلن یعنی رات کے پلک جھپکنے کے لمحے دوران ہی اس سفر کو شروع بھی فرمایا اور یہ ختم بھی ہو گیا، اور فرمایا اب لوگوں کو بتاؤ کہ میں خود نہیں، میرا رب مجھے لے گیا۔ یہ سب کچھ قدرت الہیہ سے ہوا۔ آپ نے الصبح مکہ کے پر رونق مقام پر کفار و مشرکین کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس پر جو شور و غوغا ہوا اس نے ثابت کیا کہ آپ کا یہ سفر خواب میں نہیں، جسم و روح دونوں کے ساتھ تھا، ورنہ خواب پر تو کوئی بھی سیکھ پا نہ ہوتا۔ جب مکہ والوں نے صدیق اکبر سے یہ کہا تو وہ فوراً بولے، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو میں نہ صرف صحیح مانتا ہوں بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر آپ کا آسمانی وزیر قدرت الہیہ کی بدولت سدرہ سے مکہ آ سکتا ہے تو ان کا آقا عرش تک کیوں نہیں جا سکتا؟ بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ مشرکین نے کہا ہمیں معلوم ہے آپ اس سے قبل بیت المقدس نہیں گئے، ہم نے بارہا 2 ماہ کی مسافت طے کر کے اسے دیکھا ہے، ہمیں عمارت کے نقشے کی تفصیل بتائیں۔ آپ نے انہیں نہ صرف مسجد کی پوری تفصیل بتائی بلکہ ان کے قافلوں کے پاس سے گزرنا، کسی کے اونٹ کے گم ہونے کی خبر دینا اور یہ تک بتا دینا کہ وہ قافلہ فلاں وقت تک مکہ میں داخل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو اپنی لاریب کتاب میں یہ فرما کر کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اعلان فرما دیا کہ یہ سیر جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی۔ کبھی بھی حرف کلمہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوا کرتا۔ اس سارے معجزے کو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے بیان فرما کر امت کو بتا دیا کہ یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ معراج سے اپنی قدرت و عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سمدیت میں مرتبہ مقام کو سمجھنے، تسخیر کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے اور اس واقعے کے عظیم تحفہ نماز کی افادیت کو جاننے کی توفیق عطا کرے، اور ہم جان جائیں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بقیہ سارے احکام عرش سے زمین پر بھیجے گئے
مگر نماز کے لیے امام المرسلین کو عرش پر بلایا گیا، اور ہمیں اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سنا کہ اس کے ذریعے بآسانی اپنے پروردگار سے ہم کلام ہو سکیں، اور قیامت کے دن جب سب سے پہلے نماز کی حفاظت سے متعلق سوال ہو تو ہم وہاں بھی سرخرو ہوں۔ الہی ہمیں اس شان بلند اور رفیع کے مالک پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری کا حامل بن جانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟